اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوفركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارک میں خبر دیتے ہیں جو کفار اور ان کے زمانے میں ان کے پیغمبروں سے جھگڑا مجادلہ. فذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له. اور جب ان کی زمانے میں ان کی امتوں نے انبیاء علیہم السلام سے جھگڑا کیا اور اظہار شک کیا اس بات میں کہ عبادت اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ کی جائے. قالت الرسل أفي الله شك وهذا يحتمل شيئين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے اپنی امتوں سے کہا: أفي الله شك، کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ کے وجود میں شک ہے؟ تو یہاں دو احتمال کہ یا تو ان کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم خدا کو ہی خدا کی ذات میں ہی شک، یا یہ ہے کہ خدا کو تو مانتے ہو لیکن اس کی عبادت کے طریقوں میں تمہیں شک ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہو. تو اس ترجمے سے اس آیت مبارک سے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں. اس لیے مفسر نے فرمایا وہذا یحتمل شیئین، یعنی دو چیزوں کا یہاں احتمال. احدہما فی وجودہ شک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہی شک ہو. جیسے آج کی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جیسے داعیہ ہیں، وہ خدا کو ہی نہیں مانتے، وہ خدا کے وجود کے قائل ہی. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں. اچھا بھی یہ دنیا وہ کہتے ہیں ایک حادث ہے، ایک حادثے کی پیداوار ہے، ایک حادثے سے یہ دنیا پیدا ہو گئی، ایک حادثہ ہو گیا دنیا ختم. لہٰذا نعوذ باللہ خدا کا وجود ہی نہیں، یعنی وہ اللہ کی ذات کے بھی منکر ہے. اور بعض کفار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذات کے منکر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ نے آسمان زمین سب کچھ پیدا کیا ہے، اللہ ہی خالق و مالک و رازق ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں شریک ہے.
انبیاء نے ان کو دعوت دی کہ بھئی عبادت جو ہے فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے عبادت کرو، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو وہ کس میں شروع کرتے تھے کہ جی سارے آلیہ کو چھوڑ دیں، ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ اس لیے وہ مفسر فرماتا ہے کہ ایک وجہ سے اپنی وجود ہی شک کرو، یعنی اللہ کی ذات میں شک کہ خدا کے وجود کا ہی منکر ہے۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ فإن الفقر مشاہدۃ بوجودہ ومجبولۃ علی الاقرار بہ وإن الاعتراف به ضروری فی الفطر السلیمۃ ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده، ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سامنے فطرت جو ہے یہ سامنے ہمارے مشاہدہ ہے، اور یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خدا کی ذات پر ایمان لائیں کہ بھی یہ ساری کائنات، یہ سارا نظام، حالانکہ یہ چیز تو بڑی باتیں ہے۔ فإن الاعتراف به ضروری، اگر انسان کی فطرت سلیم ہو تو اس کو تو اس کا اقرار کرنا ہی پڑے گا، لیکن بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اس میں پریشانی ہوتی ہے، تو وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو ہمیں اللہ کے وجود، اللہ کی ذات کے منوانے تک اور اللہ تک پہنچا دے۔ تو اس لیے پیغمبروں نے پھر ان کو دلیل کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے ان کو فرمایا کہ غور کرو، فاطر السماوات والارض الذی خلقہما وابتدعہما علی غیر مثال سبق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، اور وابتدعہما علی غیر مثال سبق، کہ اللہ نے ان کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر پہلے کسی مثال کے پیدا کیا۔ تو اتنی بڑی چیزیں جو ہے دیکھنے کے بعد تمہیں خدا پر عقیدہ نہیں آتا۔ فإن شوائد الحدوث والفتح والتصویر ظاہر علیہما فلا بد لہما بإنسان وهو اللہ لا الہ الا هو خالق كل شیء غالب كل شيء وإله ومليكه۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے سامنے ساری شواہد جو موجود ہیں، یہ ساری چیز جو ہے ایک نظام میں مسخر ہے، تو یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ لازم ان کے کوئی بنانے والا ہے، اور ان کے بنانے والا کون ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو، کوئی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء وملیکہ، ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ان کا مالک بھی وہی۔ اسی لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ کی توحید میں جو قرآن میں آیات ہیں میں ان کو جمع کروں، اور مشرکین کے جو شبہات ہیں اور مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی جمع کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت سے اور بڑے دقت نظر سے تقریباً 300 سے زیادہ توحید کے آیات جمع کی، اور پھر تمام کفار و مشرکین کے شبہات، اعتراضات، ان کو جمع کر کے ان کا درد سوچا۔ تو معانی یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے اس علمی بحث میں میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ پھر عام آدمی جو ہے بیچارہ ایک جاہل آدمی، تو وہ اللہ کی ذات کو اور اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی توحید کو کیسے سمجھے؟ بھئی میرا یہ حال ہے کہ میں اتنے عرصے سے جمع کر رہا ہوں، آیات جمع کر رہا ہوں، دلائل جمع کر رہا ہوں، کفار کی شبہات جمع کر رہا ہوں، پھر ان کے جوابات جمع کر رہا ہوں، لیکن ایک بیچارہ آدمی ہے، ان پڑھ ہے، اس نے قاعدہ الف با بھی نہیں پڑھا،
وہ بیچارہ جاہل آدمی ہے، وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو کیسے سمجھے؟ تو فرماتی ہے کہ ایک دن اسی طرح میں سڑک پہ جا رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک بدو ہے جنگل کا رہنے والا، اونٹ کی مہار اس کے کندھے پہ ہے اور اونٹ میں سامان لدا ہوا ہے اور گڑگڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو مان میرے دل میں خیال آ گیا کہ چلو بھی اس سے پوچھ لیں۔ تو میں نے اس کو روکا، پوچھا کہ بھی تم مسلمان ہو؟ کہا الحمدللہ مسلمان۔ میں نے کہا تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتا ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم جو مانتے ہو کہ خدا ہے، تو خدا ہے اس پہ دلیل کیا ہے؟ سو اس نے کہتا ہے کہ مجھے بڑے آرام سے دیکھا اور کہنے لگا مولوی صاحب تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب اس کو پتا تو نہیں نا میں کس سے بات کر رہا ہوں، امام راضی میرے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا داڑھی ہے سیدھا سا مولوی صاحب، انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ عجیب بات ہے، الٹا مجھ کو کہتا ہے کہ تیرا دماغ ٹھکانے کا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ اونٹ کی لید پڑی ہوئی ہے، ہم جنگل میں بدو ہیں، اس کو دیکھ کے ہم فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے اور یہ لید اونٹ کی، اور اگر بکریوں کی مینگنی ہو ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ بکریوں کی یہ بکری ہے۔ یہ ایک مینگنی جو ہے وہ بکری پہ وجود پہ دلالت کر رہی ہے، یہ اونٹ کا ایک لید جو ہے یہ اتنے بڑے اونٹ پہ دلالت کر رہا ہے، یہ ساری کائنات نہیں بتا رہی کہ میرا بھی کوئی خدا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھی واقعی اس کی دلیل تو بڑی مضبوط۔ تو میں مطمئن ہو گیا کہ چلو الحمدللہ اللہ جس کو اسلام نصیب کرتے ہیں تو اس کے دل و دماغ میں خود ہی وحدانیت کا ایک تصور آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہاں سے میں نکلا، ایک اور مجھے ٹکر گیا، وہ بھی بیچارہ ایسے بدو تھا، جاہل تھا، اور اس نے لکڑی ہاتھ میں لی ہوئی بکریاں چلا۔ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا ٹھہرو بھائی مسلمان ہو؟ اس نے کہا بالکل مسلمان۔ میں نے کہا خدا کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں۔ میں کہا تمہارے پاس خدا کی دلیل کیا ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ خدا ہے تو کوئی دلیل بتاؤ، میں ڈنڈا سیدھا کیا بھی بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ وقوف ہے کہ ماری نہ دے، میں آگے بھاگ رہا ہوں پیچھے بتا خدا پہ دلیل مان دو، پھر دلیل سر پھاڑ دوں گا، دلیل تو میں سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا کہ اس کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے، اس کو اپنے خدا پہ اتنا یقین کہ اتنا یقین ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال کرنے والا بھی ہو کہ خدا کے بارے میں پوچھتا ہے، تو جو ایسا آدمی ہو کہ اللہ کے بارے میں پوچھے، علاج یہ ہے کہ اسے سر مارو، ڈنڈا مارو سر میں، وہ کہتے ہیں میں بڑا مطمئن ہوں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زندگی میں اسی طرح ایک دیہات میں سفر کرتے ہوئے ایک پرانے سے مکان پہ پہنچا، وہاں دیکھا ایک بڑھیا بالکل چہرے پہ جھریاں ہو گئی ہیں، 70-80 سال کی عمر ہے، اور وہ بیچاری اپنے چرخے پہ سوت بنا رہی ہے، سوت کاٹ رہی ہے، دھاگا بنا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب جانے کے بعد میں نے اسے سلام کیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا، اور میں نے پوچھا اماں جان الحمدللہ بڑھاپا آ گیا ہے، تم کون ہو؟ کہا بیٹا مسلمان، اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں اور میں مزدوری کر کے اپنا روزی پوری کرتی ہوں۔ میں نے کہا بیوی تم کلمہ بھی پڑھتی ہو، مسلمان بھی ہو، تمہارا اعتقاد ہے کہ خدا ہے، تو اگر کوئی بندہ پوچھے کہ اللہ کی ذات میں دلیل کیا ہے کہ خدا ہے، خدا دیکھا تو کسی نے نہیں، نہ ہم نے اللہ سے کبھی بات کی ہے، نہ ہمیں خدا نظر آ سکتا ہے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم بات کر سکتے ہیں، تو پھر ایک ایسی ذات کو ماننا جو نظر بھی نہ آئے، ہمارے علم میں بھی نہ آئے، ہمارے فکر میں بھی نہ آئے، اور جس سے ہم بات بھی نہ کر سکیں، اس پر تمہارے پاس دلیل ہے؟ کہنے لگی ہاں بیٹا بالکل دلیل سے مانا ہے خدا کو۔ تو میں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ چرخا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کپاس ہے اور سوت کاٹ کے دھاگا بنا رہے۔ اور نے کہا اگر اس چرخے کو میں چلاؤں تو چلے گا اور نہ چلاؤں تب بھی چلے گا؟ کہا نہیں چلے گا بھئی، ہاتھ سے پھیروں گی تو چلے گا، اگر میں نے ہاتھ روک دیا یہ رک جائے۔ تو
اس نے کہا مولوی صاحب یہ اتنا چھوٹا سا چرخہ جو ہے یہ تو چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ اللہ کا سارا نظام بغیر خدا کے چل رہا ہے۔ کہتے ہیں جی بات فرماتے ہیں میرا دل بہت خوش ہوا کہ چلو یہ بیچاری گڑیا ہے اور دیہاتی ہے اور پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے لیکن دلیل کیسے تھے؟ تو میں نے کہا چلو اس کو ذرا مشکل سوال۔ تو میں نے کہا اماں جان یہ دلیل تو تمہاری ٹھیک ہے کہ خدا ہے، کیونکہ خدا نہ ہو تو آخری یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دو خدا ہوں، دو چلا رہے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ایک چلا رہا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا دو ہے، یہ باقاعدہ ایک جماعت ہے دنیا میں جن کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہے، ایک کو وہ یزدا کہتے ہیں اور ایک کو احرمن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا جو ہے وہ تو سارے نیکی کے کام، روشنی، اچھائی، خیر ہی خیر پیدا کرتا ہے، اور دوسرا خدا جو ہے وہ شر والے کام پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ خدا ایک کو اور دونوں چیزیں خود پیدا کرے، خیر بھی پیدا کرے، شر بھی پیدا کرے، دن بھی پیدا کرے، رات بھی پیدا کرے، حق بھی پیدا کرے، باطل بھی پیدا کرے، صدیق بھی پیدا کرے، ابو جہل بھی پیدا کرے۔ کہتے ہیں یہ بات ہی دو خدا، ایک خدا بھلائی والے کام کرتا ہے، خیر والے کام کرتا ہے، اور ایک خدا نعوذ باللہ شر والے کام کرتا ہے۔ حالانکہ ہم اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام خیر و شر کا مالک اللہ، نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اب راضی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کو ذرا اور مشکل میں الجھا، تو میں نے کہا اماں جان یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک خدا نہ ہو اور دو خدا ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں بیٹا خدا ایک ہے دو نہیں۔ میں نے کہا اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ ایک خدا ہے دو نہیں؟ اس نے کہا وہ بھی چرخہ دلیل ہے۔ میں نے کہا بھی چرخہ کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا اچھا تم ادھر بیٹھو میں ادھر، اب میں یوں چلانا چاہتی ہوں تم یوں چلانا چاہتے ہو، ادھر ٹوٹ جائے گا چلے گا تھوڑا۔ ایک چلانا چاہتا ہے کہ یوں پھرے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس کو یوں پھرا۔ تو اگر دو خدا ہو، ایک کہے ابھی رات ہے، ایک کہے نہیں دن نکالو، تو اب یہ تو مخالفت ہو گئی، دنیا درہم ہو جائے۔ اچھا اگر دونوں متفق ہو کہ ایک کام کرے تو پھر ایک کیوں نہ کرے، اور دونوں مخالف ہوں تو کام چلے گا، پھر دو خداؤں میں لڑائی ہوگی، جو کمزور ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو پھر بھی خدا وہ رہے گا جو طاقت والا ہو، جو سب پہ غالب ہو اور جو سب پہ قاہر ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اماں جان تمہاری دلیل بڑی مضبوط، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جب بندے کو پیدا کرتا، میرے محبوب کی حدیث مبارک ہے، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہو۔ یعنی اگر ایک بچہ پیدا ہو اور اس کو غار میں چھوڑ دے اور اس کو کوئی ہلکی دودھ پلاتی رہے، کوئی بندہ نہ ملے، تو جب اس کو عقل آئے گا، شعور آئے گا، تو فوراً اللہ کی توحید کا اقرار ہے، کیونکہ توحید کا تعلق جو ہے وہ عقل سے، توحید کا تعلق جو ہے وہ فطرت انسانی سے، کہ جب وہ اپنی طرف نظر ڈالے گا، آسمانوں پہ دیکھے گا، وہ دن رات کے نظام کو دیکھے گا، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھے گا، وہ زمین پہ نظر ڈالے گا، وہ پانی برسنا دیکھے گا، زمین سے گھاس کا نکلنا دیکھے گا، تو اس کا دماغ فوراً مانے گا کہ کوئی خدا کہ جو اس سارے نظام کو چلانے والا اور اس ساری کائنات کے بنانے والا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ تو پھر ماحول بگاڑتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بیٹا بھی یہودی ہو جائے، ماں باپ نصرانی ہیں تو بیٹا بھی نصرانی ہو جائے، ماں باپ مجوسی ہیں تو بیٹا بھی مجوسی ہو جائے، ماں باپ قادیانی ہیں تو بیٹا بھی قادیانی ہو جائے،
ماں باپ آغا خانی ہے تو بیٹا بھی آغا خانی بن جائے، اور اگر ماں باپ صحیح مسلمان ہیں تو بیٹا بھی مسلمان ہے۔ اسی طرح آپ مشاہدہ کریں دنیا میں کہ اگر والدین نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹا بیٹا بھی اسی کی نقل کرتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے، کچھ نہیں جانتا نماز کیا ہے، رکوع اس کو نہیں پتا ہے، نہ نماز کا، نہ رسول کا، نہ وقت کا، نہ وضو کا، لیکن والد کو دیکھے گا وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، والد رکوع میں جائے گا وہ بھی چاہے رکوع میں جائے گا چاہے گر گیا لیکن نقل کرنے کی کوشش کرے، باپ سجدے میں جائے گا وہ بھی سجدے میں جائے گا۔ اچھا، باپ اگر عالم ہے، پڑھنے والا ہے، بچہ بھی کتاب دیکھے گا، باپ اگر رائٹر ہے تو بچہ بھی قلم پکڑے گا، اور اگر باپ لوہار ہے تو بچہ وہ لوہے کے ساتھ کھیلے گا۔ اسی طرح باپ اگر شکاری ہے تو بچہ بھی جال کے ساتھ اور کنڈی اور ان چیزوں کے ساتھ کھیلے گا۔ تو سارے گھر کا ماحول جو ہے وہ بچے پہ اثر کرتا ہے، اسی سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی سے بچے کی تربیت ہوتی ہے، اور اسی سے بچے کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اگر ماحول اس کو دین والا مل گیا تو بچہ دین والا بنے گا، اگر ماحول بے حیائی اور بے دینی والا مل گیا تو بچہ بے دین اور بے حیا بن جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشاہد جو ہیں یہ دلالت کر رہے ہیں کہ اس کائنات کے بنانے والا، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق جو ہے اسی کی ذات ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو، اور دوسرا فرماتے ہیں فَالْمَعْنَى الثَّانِي فِي قَوْلِهِمْ افی اللہ شک نہیں فی الہیتی و تفرده فی بوجوب العبادت له شک۔ اب مفسر نے فرمایا کہ دوسرا ترجمہ یہ ہے افی اللہ شک، کہ اللہ کی عبادت میں کہ تمام الوہیت جو ہے اسی کے وہی الہ ہے، اور الہ کا معنی معبود، تو معبود برحق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب معبود برحق اللہ کی ذات ہے تو عبادت اسی کے لیے۔ تو اب جتنے انواع العبادات ہیں، اب دیکھیں نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نذر ہے، نیاز ہے، منت ہے، سب اللہ کے لیے۔ تو کیا تمہیں اسی بات میں شک ہے؟ وَهُوَ الْخَالِقُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، جب تمام چیزوں کے پیدا کرنے والا اسی کی ذات ہے، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تو جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہ ہے، اس لیے کوئی عبادت کا مستحق نہیں اللہ کے سوا مگر اسی کی ذات۔ فَإِنَّ غَالِبَ الْأُمَمِ كَانَتْ مُقِرَّةٌ بِالصَّانِعِ وَلَكِنْ تَعْبُدُ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْوَسَائِطِ الَّتِي يَظُنُّونَهَا تَنفَعُهُمْ أَوْ تُقَرِّبُهُمْ مِنَ اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی امتیں گزر چکی ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار دو جہاں تک جتنی امتیں گزری ہیں سب اللہ کو ماننے والی ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قائل ہیں، حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو کہیں گے اللہ۔ اسی طرح قرآن میں موجود ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا، آسمانوں سے پانی برساتا ہے، زمینوں سے کھیتیاں اگاتا ہے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا پوچھیں ان سے کہ قوت سامیہ باسرا کا مالک کون ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر عمل کر رہا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کیوں جواب ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ، یہ مانتے تھے لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، اور سمجھتے کیا تھے کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے
یہ ہمارا واسطہ ہے جو اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، اللہ کو ہم پہ راضی کر دیں گے۔ یعنی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی شریک بنائے ہوئے تھے، لیکن یاد رکھو یہ بت ہیں یا دیوی دیوتا ہیں، یہ دراصل یہ بت لکڑی پتھر کو کوئی نہیں پوجتا، یہ بزرگوں کی شکلیں ہیں جو اگلے زمانے میں اللہ والے گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، ان کی شکلیں بنا دی۔ یا کوئی چیز دیکھی کہ وہ جیسے فرشتے، انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی، ان کی شکلوں کی دیویاں بن گئی۔ اچھا، بعد نے کہا کہ نہیں، یہ جو ابراج ہیں نا جی، آسمان میں سیارات ہیں اور آسمان میں ابراج ہیں، برج ہیں، اور ایک ستارہ ایک برج میں جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ سارا نظام جو ہے اللہ نے اسی کے ذریعے رکھا ہے۔ تو ابراج کی شکلیں بنا کے انہوں نے بت بنا دی، اور ان کی عبادت سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یا یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، ہمارا واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اصل تو خدا ہے۔ کہتے ہیں بھی ہم بھی خدا سے مانگتے ہیں لیکن وسیلہ یہ ہے، واسطہ یہ ہے، ذریعہ یہ ہے۔ اسی طرح پھر ان کو اللہ کی عبادت میں وہ شریک کرتے ہیں۔ تو اس لیے پیغمبروں نے پھر ان کو جواب دیا، رد کیا۔ وقالت لهم رسلهم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، پیغمبروں نے بڑی عجیب دلیل، پیغمبروں نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ اے ہماری امت کیا کر رہے ہیں، اللہ تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہارے گناہ معاف کریں۔ چلو یہ تمہارے گناہ معاف کر سکتے، ایک منٹ کے لیے ہم یہ کہیں کہ یہ سفارش کریں گے تو معاف تو پھر بھی اللہ کرے گا۔ تو جب اللہ پر ایمان ہو جائے تو اللہ خود تو معاف کرنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، تو پھر تم کیوں وسیلے ڈھونڈ رہے ہو؟ واسطہ وسیلہ تو وہاں ڈھونڈا جاتا ہے جہاں براہ راست کام نہ ہو۔ تو اللہ تو خود تمہیں بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس، میں تمہارے گناہ بخشنے کے لیے تیار۔ اللہ تو حکم دیتے ہیں کہ اجیب دعوت اللہ، مجھے جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا تو فوراً میں اس کی پکار سنتا۔ پکارنے والا چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جب بھی وہ پکارتا ہے کہ یا اللہ، آواز آتی ہے مانگو میرے بندے کیا مانگو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کو مانو، اپنے رب سے مانگنا سیکھو۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جو صحیح حدیث ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ اقرا بتوبۃ عبد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو خدا خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ میرا بھی کوئی گناہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ اس کو پکارو، بندوں کو پکارو تو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کو نہ پکارو تو ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود حکم دیتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں۔ تو جب اللہ بلا رہے ہیں تمہیں گناہ معاف کرنے کے لیے تو پھر تمہیں ان سفارشیوں کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں۔ اے فی الدار الاخرہ ویؤخرکم الی اجل مسمی، یعنی آخرت میں اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت دے، اور دنیا میں اللہ تمہیں مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں کہ جو تیری زندگی کا وقت ہے گزار لو، یہ نہیں کہ پہلے عذاب کر کے ہلاک کر دیں۔ كما قال تبارك وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفع اٹھانے دیں گے دنیا میں بہتر ایک وقت مقرر تک،
اور ہر فضل والے کو اس کے مقام کے مطابق عطا فرمائیں گے. ای وکالت لهم الامم محاجین فی مقام الرسالۃ بعد تقدیر تسلیم المقام الاول وحاصل ما قالوه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات سے یہ بات دلالت کرتی کہ ان کافروں نے خدا کی توحید کے بارے میں تو ان سے کوئی جواب اعتراض نہ بن سکا، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں. اب یہ اعتراض کیا کہ ہم خود تمہاری نبوت ہی نہیں مانتے. جب تمہاری نبوت ہی نہیں مانتے تمہاری باتیں ہی کیا مانتے؟ اور تمہاری نبوت کیوں نہیں مانتے کہ تم انسان ہو، تم بشر ہو اور بشر نبی نہیں ہو سکتا. اس لیے پیغمبر ان کے خلاف انہوں نے اعتراض کہ ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. کہنے لگے کہ تم انسان ہو، كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولم نرى منكم مجددا. کہنے لگے ہم صرف تمہارے کہنے سے کیسے بات مان لیں کہ تم اللہ کے نبی. ہاں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جو ہم مانتے دیے ہیں. اور سب سے زیادہ معجزات اور دائمی معجزات جو ہیں وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں. لیکن کافر کہتے ہیں فاتونا بسلطان مبین. ایک انہوں نے کیا کہا کہ ایک تو تم انسان ہو، ہم نبی نہیں مانتے، اور دوسرا یہ کہا کہ تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادے کا طریقہ جو ہے یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارا باپ دادا بھی اسی طرح کرتا ہے. اور اگر یہ بات ہے بھی اور تم باقی اللہ کے رسول ہو تو کوئی کھلی دلیل لاؤ، کوئی ایسا دلیل ایسا معجزہ لاؤ جو بالکل کھلا ہو کہ ہم مان لیں. اے خالقکم نتبعہ علیکم، ایسا معجزہ لاؤ جو ہم تمہیں کہیں کہ یہ معجزہ دکھاؤ. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم. اللہ کے پیغمبر تو سچے ہیں نا، اس لیے پیغمبر انہیں فرمایا کہ ظالموں باقی سچی بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور جتنے پیغمبر آئے ہیں سب انسان، جتنے پیغمبر آئے ہیں سب بشر ہیں، جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں سب ولد آدم ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں فرمایا ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. میرا مدنی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں، مرد بھیجے ہیں، یعنی ایک تو وہ بشر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بنائے، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں تمام بشر ہیں اور تمام اللہ نے مرد بھیجے ہیں. کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا کیونکہ اسی میں اللہ کی حکمت ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اللہ نے مرد کو نبی بھی بنایا، امام بھی بنایا، افضل بھی بنایا، کفام بھی بنایا، اس کی حکمت ہے. دیکھو نا، اگر مثلا ایک عورت امام ہو مسجد کی، جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی نماز اور خطبہ پڑھانا ہو اور اس کو حیض آ جائے تو پھر اور ڈھونڈو. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو حمل ہے، 9واں مہینہ ہے، وہ جم ہی نہیں سکتی. بچہ پیدا ہو گیا، نفاس کے مسائل شروع ہو گئے. ہر مہینے میں 4 دن، 5 دن، 8 دن، 7 دن حیض کے مسائل شروع ہو گئے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا اور عورت کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ تمام خارجی امور جو ہیں وہ مردوں کے ذمے ہیں اور داخلی معاملات جو ہیں اور یہ گاڑی تب چلتی ہے جب دونوں پہیے خراب ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت میں سے نہیں بنایا، ورنہ سب سے زیادہ پھر نبوت کی مستحق بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین
اس لیے پیغمبر نے کہا کہ تمہاری یہ بات تو درست ہے کہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن اللہ کے بندو عقل کرو، اللہ انسانوں پہ اگر مہربانی کرے تو نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَيَسْتَحْيِي أَنَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بِالْبَشَرِيَّةِ۔ پیغمبروں نے کہا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ہم انسان ہیں اور بشر ہیں، اور بشریت ہی کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَيْ بِالرِّسَالَةِ لَنَا فِي ذَلِكَ۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا، اللہ نے ہمیں رسول بنایا، اللہ نے ہمیں اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ مَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب پیغمبروں نے کہا باقی جو تم معجزات کا مطالبہ کرتے ہو، معجزات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہم اللہ کے امر کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھلا سکتے، تو ہم سے معجزہ کیوں مانگتے؟ کبھی ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم معجزہ ہمارے ہاتھ میں؟ یہ تو ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ عباد سوالنا ایاہ وإذنہ لنا فی ذلک، ہم اللہ سے سوال کریں، اللہ قبول فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مان لے تو ہمارے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوگا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو انبیاء معجزہ نہیں دکھلا سکتے، اولیاء اللہ بھی کرامت اپنی طرف سے نہیں دکھلا سکتے، بلکہ اللہ چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کرامات کا اظہار فرما دیتے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو کرامت کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو معجزات کا اظہار ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو معجزات کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس لیے پیغمبروں نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم اللہ کے اذن کے بغیر کیسے معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور باقی تم یہ سمجھو کہ ہم تمہاری بات نہیں مان رہے تو تم ہماری مخالفت کرو گے، ہمیں نقصان پہنچاؤ گے، ہمارے راستے میں کانٹے بچ جاؤ گے تو ہمارا اللہ کو کرو۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی پہ بھروسہ کرنا، کسی پہ توکل کرنا، کسی پہ اعتماد کرنا، کسی سے امید لگانا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور پھر پیغمبروں نے سمجھایا کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور کیوں نہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اسی نے تو ہمیں راستہ دکھایا، اسی نے ہمیں نبی بنایا، اسی نے ہمیں رسول بنایا، اسی نے ہمیں حق و باطل سمجھایا، اسی نے ہمیں اپنی توحید کی دعوت دینے کے لیے بلایا۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، باقی جو تم ہمیں دکھ پہنچاؤ، تکلیفیں پہنچاؤ تو ہم اس پہ صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہ توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ اس لیے مفسر کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ، تمام معاملات میں ایمان والے جو ہیں وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ ثُمَّ قَالَتِ الرُّسُلُ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ أَيْ وَمَا يَمْنَعُنَا مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، کون سی چیز ہے جو ہمیں روکے اللہ پہ سب بھروسہ کرنے پہ؟ یاد رکھو چونکہ توکل اسی ذات پہ کیا جاتا ہے جو ذات باقی ہو، دائم ہو، حی ہو، قیوم۔ کیونکہ آج اگر ہم کسی بادشاہ پہ توکل کریں تو آخر بادشاہ پہ بھی تو فنا ہے، اگر آج ہم کسی وزیر پہ، کسی امیر پہ، کسی دولت مند پہ، کسی طاقت والے پہ بھروسہ کریں تو آخر ایک نہ ایک دن تو فنا ہے۔ اس لیے توکل صرف اسی کی ذات پہ ہو جو ہمیشہ باقی ہے، جو ہمیشہ دائم ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے۔
اس لیے مفسر فرماتے ہیں اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھا رستہ بتلایا، ہمیں سیدھا رستہ دکھلایا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں ایذا پہنچاتے ہو، ہماری شان میں گستاخی کرتے ہو، ہمارے سامنے بے ادبی سے بولتے ہو، تو ہم صبر کریں گے۔ اَيْ مِنَ الْكَلَامِ السَّيِّئِ وَالْأَفْعَالِ السَّخِيفَةِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوموں کے ساتھ، یاد رکھیں کہ قوموں نے تو نعوذ باللہ ایذا پہنچائی، قوموں نے انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کی، لیکن انبیاء نے ہمیشہ دعوت دی حکمت اور موعظت کے ساتھ، انبیاء نے ہمیشہ دعوت دی دلائل کے ساتھ، اور دلائل عقلی بھی تھے اور دلائل نقلی بھی تھے، اور ان دلائل کا تعلق سماوات سے بھی ہوتا ہے اور زمین سے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جس کی دلیل نہ، اللہ نے قرآن پاک میں کوئی حکم نہیں دیا مگر اس کی دلیل بھی تھا، لیکن اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی بندہ نہ مانے تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ اس کے مقدر میں گمراہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دلوں پہ مہرے لگا دی ہے، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ حق بات کو سمجھ نہیں، حق بات کو دیکھ نہیں سکتا۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے، آج اس دور میں اس ملک میں اللہ محفوظ رکھے، یعنی ہمارے زمانے میں مختلف ملکوں کے اندر قادیانی لوگ ہیں، اور ان میں دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے لکھے لوگ بھی ہیں، کوئی ایم اے ہے، کوئی ڈبل ایم اے ہے، کوئی ایل ایل بی ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر، لیکن ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی جس مرزا غلام احمد کو تم نبی مان رہے ہو، پہلے ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ کیا وہ ایک اچھا انسان بھی تھا؟ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ بھی پہلے تو یہ ثابت کرو نا کہ ایک اچھا آدمی، ایک شریف انسان، ایک سنجیدہ اور بردبار اور حلیم اور پڑھا لکھا اور بڑا ہی اچھا، جس پہ دو دشمن اس کی شرافت کی گواہی دیں، لیکن جس کے بارے میں اس کے اپنے بیٹے بھی کہیں کہ ہمارا ابا کبھی کبھی شراب پیتا تھا، جس کے اپنے بیٹے باپ میں کے بارے میں کہیں کہ ہمارے باپ نے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں سب جھوٹی ہیں، ہم جس کے بارے میں اپنے مرید معتقدین کہیں کہ حضرت جو ہے اللہ پاک معاف فرمائے کہ عورت پہ عاشق ہوئے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کئی پیشین گوئیاں دی، اب ساری جھوٹی، جس کے اپنے مرید یہ مانتے ہوں کہ وہ ایک عرضی نویس تھا، جس کے اپنے مرید یہ مانتے ہوں کہ وہ انگریزوں کا ٹوٹی تھا، جس کے اپنے مرید یہ مانتے ہوں کہ اس نے انگریزوں کی شان میں 250 کتاب لکھی ہے، وہ نبی ہوگا۔ لیکن جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں حق نظر، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مفادات اتنی غالب آ جاتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، بندہ سمجھتا ہے کہ قادیانی بابا کیا ہے یار، یہ کیا نبی ہو سکتا، اچھا آدمی بھی نہیں کیسے نبی ہو سکتا، لیکن ان کو تعلیم ملتی ہے، وظیفے ملتے ہیں، عہدے ملتے ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، باہر کے ملکوں میں پناہ ملتی ہے، رہائش ملتی ہے، وہ کہتے ہیں بابا نبی ہو نہ ہو کوئی بلا ہو وقت تو گزارو نا اپنا۔ حالانکہ وہ اندر سے جانتے ہیں کہ جھوٹا، لیکن اپنے مفادات کے چکر میں آ کے اس کی نبوت کو مانتے ہیں۔
یا پھر ایک سٹیج وہ آ جاتی ہے کہ بندہ یہ جانتا ہے کہ حق ہے لیکن ضد میں نہیں مانتا، جیسے کہ ابھی جہل لعنت اللہ علیہ نے اقرار کیا کہ انہ نبی، ان محمد مصطفیٰ سچا نبی۔ جب پوچھا کہ تم نہیں مانتے ہو، کہا کیا کریں، ہمارا ان کے خاندان کا مقابلہ ہے، منا امیر و منہم امیر، منا وزیر و منہم وزیر، کبھی ہم امیر کبھی وہ امیر، کبھی ہم مکے کے حاکم کبھی وہ حاکم۔ اب ان کو تو نبوت مل گئی، ہم کیا کریں، ہم نبی تو بن نہیں سکتے، کیونکہ نبوت تو اللہ دیتا ہے نا۔ تو اللہ نے تو نبوت دے دی سیدنا محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ ابن ہاشم ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، تو اب نبوت ان کو مل گئی، ہمیں نبوت تو مل نہیں سکتی، لہٰذا مخالفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی سچا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ کبھی بندہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، اور کبھی بندہ اپنے ذاتی لالچ اور مفادات کی وجہ سے نہیں مانتا، اور کبھی بندہ جو ہے بالکل اللہ کی طرف سے گمراہی مقدر ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں مورے لگا دیتے ہیں، ہم بھی طغیانہم یعمہون، اور اپنی اسی گمراہی اور سرکشی میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہر مسلمان کو گمراہی سے بچائے۔ کہتے جی کہ میرا چھوٹا بھائی پریشان ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہم سب کی، کہنے والوں کی، نہ کہنے والوں کی، ہر کلمہ پڑھنے والوں کی، ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب پریشانیاں بیماریاں دور فرما دیں، اور دل سے دعا کریں کہ اس وقت جو عالم اسلام پہ دشمنوں کی طرف سے اندھیری اور بادلوں کی طرح موت کا سایہ ہو رہا ہے، اللہ کی ذات قادر ہے، ہمارا اسی کی ذات میں ایمان ہے کہ اللہ عالم اسلام کی، اللہ بلاد اسلامیہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلد الامین کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمے پڑھنے والے مسلمان کی حفاظت فرمائے، ورنہ آج ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ایک صحیح معنی میں جو ایمان والا ہے اس کے لیے گویا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے کہ کہاں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تمام عالم اسلام پہ اور اللہ خاص طور پر اس بلد الامین پہ حاسدین کی اور کفار و مشرکین کے ارادوں کو ہمیشہ ان کی تدبیروں کو تدمیر بنا کے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ کہتا جی کہ مجھے ایک دوست نے ایک پنکتی لکھ کے دی تھی کہ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ رکھ دینا، یہ کوئی بات شریعت کے خلاف۔ میرا بھائی، جب اللہ کے قرآن میں یہ بات واضح موجود ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک تو بالکل قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں پکار کرنے والے کی پکار سنتا ہوں جب مجھے پکار کرے، وہ چاہے اندھیرے میں پکارے، روشنی میں پکارے، عرب میں پکارے، عجم میں پکارے، ہندی میں پکارے، سندھی میں پکارے، عربی میں پکارے، عجمی میں پکارے، جب وہ اللہ پاک ہر جگہ ہر کسی کی پکار سنتے ہیں تو پھر کعبہ شریف کو خط لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کعبہ شریف سے ایک گھر ہے اور پتھروں سے بنا ہوا ایک مکان ہے، اللہ نے اس کو شرف بخشا کے نسبت کر دی کہ یہ میرا گھر ہے، اس لیے اللہ نے اس کے مقام کو اونچا کر دیا۔ لہذا یہ جہالت ہے، بعض لوگ مقام ابراہیم میں خط لکھ کے پرچیاں ڈالتے ہیں، بعض لوگ کعبۃ اللہ کے اندر خط لکھ کے ڈالتے ہیں،
بعض لوگ غار ہیرا پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پرچیاں اور خط لکھ کے ڈالتے ہیں، بعض غار ثور میں ڈالتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچے دل سے جب بھی پکارو گے، سابقہ روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، اللہ عالم وہ کتنی صحیح ہے یا کتنا غلط ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک کافر اپنے معبود کو، اپنے بت کو سامنے رکھے اور وظیفے پڑھ رہا ہے کہ یا صنم، اپنے صنم کو بلا رہا ہے، اپنے بت کو بلا رہا ہے، اپنے دیوا دیوتی کو بلا رہا ہے۔ اس کی زبان سے پھسلانا لفظ تو صنم کے بجائے نکلا کہ یا سمد۔ اللہ نے فرمایا لبیک عبدی، بتاؤ کیا چاہتے؟ تو ملائکۃ اللہ نے عرض کیا کہ رب کریم وہ تو کافر ہے، وہ تو بت پرست ہے، وہ مشرک ہے، سامنے اس کے بت رکھا ہوا ہے، وہ اس کو بلا رہا ہے، وہ تو آپ کو تو نہیں بلایا۔ اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ تم نہیں جانتے ہو، اگر جھوٹا بھی جواب نہ دے اور سچا بھی جواب نہ دے تو پھر فرق کیا؟ اگر وہ جھوٹے خداؤں کو پکارے ان کا کام نہ ہو اور وہاں سے بھی جواب نہ ملے، اور اپنے سچے رب کو پکارے اور سچا رب بھی نہ سنے تو پھر کون سنے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تم سچے دل سے پکارتے ہو، بلکہ یقین کریں کہ جن لوگوں کو تم گناہگار اور شرابی اور زانی اور برا اور ان کو فاسق اور فاجر اور ان کو برا سمجھتے ہو نا، میرے خیال میں جتنا وہ سچے دل سے خدا کو پکارتے ہیں، پتہ نہیں ہم بھی پکارتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرے ہوئے ہوتے، کیونکہ ان پہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم گندے ہیں، پلید زبان ہیں، ہم نشے میں ہیں، برے حال میں ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے دل سے پکارتے ہیں تو اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کوئی پرچیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بس سچی بات یہ ہے کہ بس تم دل سے مانگو تو پھر ملتا ہے، لیکن جب مانگنے والا بھی منافق ہو نا جی، مانگنے والا کبھی تو مانگے داتا سے اور کبھی خدا سے، کبھی مانگے پیر عبد القادر جیلانی سے اور کبھی اللہ سے، کبھی معین الدین چشتی اجویری سے اور کبھی اللہ سے، کبھی مکے میں آ کے قربانی کرے اور کبھی قبر پہ جا کے قربانی کرے، کبھی اللہ کے نام کی منت مانے اور محرم میں نظر خدا اور ریاض حسین۔ جب نظر خدا اور ریاض حسین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو جب ہم مانگنے والے منافق ہیں، مانگنے والے کا عقیدہ اور یقین اللہ میں نہیں ہے تو پھر اللہ کیوں سنے؟ اس کو کیا ضرورت؟ لیکن اگر تم سچے دل سے پکارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی فریاد سنتے ہیں۔ کہتے جی کہ نماز کی نیت جو کرتے ہیں اس کا کرنا زبان سے ضروری ہے یا دل سے؟ یاد رکھو کہ سب سے پہلی حدیث مبارک جو ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی صحیح البخاری میں نقل فرمائی ہے، یعنی اندازہ کریں کہ حدیثیں تو ساری آنکھوں پہ نا، جو بھی فرمان رسول عربی ہے وہ ہماری آنکھوں پہ، لیکن جامع صحیح میں یعنی امام بخاری جیسا محدث، امام بخاری جیسا حافظ الحدیث، وہ جب اپنی کتاب میں جس حدیث کو سب سے پہلے لکھے تو کوئی بات تو ہوگی، اور اس حدیث کا راوی کون ہے؟ سیدنا عمر بن الخطاب، اور اس حدیث کا ایک ہی جملہ ہے جس میں گویا کہ سارا دین بند ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما حسن کے لیے ہوتا ہے کہ تمہارے اعمال جو ہیں ان کی دار و مدار نیت میں، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں، نیت خالص ہے تو عمل قبول ہے، نیت میں اگر کھوٹ ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔
لیکن یاد رکھو کہ تمام ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، چاروں امام متفق ہیں اس بات پہ کہ مقام النیت القلب، کہ نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہے. بس جب دل میں نیت ہو گئی تو گویا ہو. مثلا اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں کس نماز کے لیے؟ عشاء کے لیے. وہ نیت ہے تو بیٹھے ہیں، اور پھر دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے جب عشاء کی نماز ہوگی اللہ اکبر بھی ہے تو ہمارے دل میں پہلے سے موجود ہے. اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، کیوں بھی طواف کروں، نیت ہے تو ادھر جا رہا ہوں، تو یہی وہ نیت. باقی زبان سے کہتے ہیں استحضار، کہ یعنی جو دل میں ہے ذرا اس کو دوہرا لیں تاکہ غلطی نہ ہو، اس کو استحضار کہا جاتا ہے. جیسے کہ حج میں میرے محبوب نے زبان سے بھی نیت فرمائی. آپ نے فرمایا لبیک بحجۃ وعمرۃ، لبیک اللہم لبیک. یہ جیسے نکاح جو ہے وہ ایجاب قبول جو ہے وہ زبان سے ہوگا، وہ دل میں تو نہیں ہوگا. اس کے سامنے رکھا جائے گا کہ فلان ابن فلان بعوض حق المہر بروبرو گواہان تمہیں قبول ہے، وہ کہے گی قبول ہے، یا اس کا وکیل کہے گا کہ قبول ہے. تو ایجاب اور قبول کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. تو یہ زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم غافل لوگ ہیں، ہم عشاء پڑھنے آ رہے ہیں اور دماغ میں پتہ ہی نہیں یار 4 رکعت فجر پتہ ہی نہیں، تو چلو زبان سے دوہرا کے بات کو یاد کر لیں تاکہ اس کی وہ نیت دل والی اور زبان والی موافق ہو. ورنہ زبان سے نیت نہیں ہوتی، اصل نیت جو ہے اس کا مقام دل ہے اور دل ہی سے نیت ہوتی ہے. یہ جو ہم لوگوں نے ایک رواج بنا رکھے ہیں کہ 4 رکعت نماز عشاء اور برائے خدا اور منہ طرف قبلہ شریف اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گھڑی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث. نیت کا مقام دل ہے اور اس کے بعد زبان سے کہہ جائے اچھا عشاء پڑھا تاکہ یاد ہو، تو کوئی ایسا مطلب نہ، مقام دل ہے. پاکستان سے رمضان میں آئے اور آپ نے رمضان میں عمرہ کیا. آپ کا گھر جدے میں ہے، پھر آپ نے شوال میں بھی عمرہ کیا. پھر میرا مکہ ٹرانسفر ہو گیا کہ کمپنی میں اگر آپ ملازم ہیں اور کمپنی نے آپ کا اب ٹرانسفر مکے میں کر دیا، گویا آپ مکے میں آ گئے اور پھر آپ نے مکے سے احرام باندھا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگر آپ جدے کے رہنے والے ہیں تو حج کا احرام آپ کو جدے سے باندھنا تھا یا حد حرم کے باہر سے باندھنا. البتہ جو لوگ مکے میں آ کے مکے میں مقیم ہو گئے، جیسے آپ کی تو اب نوکری بھی مکے میں ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تو لہذا آپ بھی اہل مکہ کی طرف مکے سے احرام باندھیں گے اور اللہ حج قبول کرے. شوال میں جو آپ نے عمرہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آپ کا وطن ہے اس میقات سے عمرہ کریں. اگر آپ نے جدے سے عمرہ کیا ہے تو جدہ تو میقات ہے نہیں، جدہ ہل ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس عمرے کی وجہ سے اس کو اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا تھا، دم آئے گی کہ اس نے عمرہ کیوں کیا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جس بندے نے بھی اشہر حج میں یعنی شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ میں عمرہ کیا ہے، اس کا حج تمتع ہوگا. اور دم تمتع یا اسی کو دم شکر بھی کہتے ہیں، ایک بکری دینی ہوگی. اگر اس نے نہ دی تو اب 2 ہو گئے، ایک دم شکر اور ایک نہ دینے کی وجہ سے دم جبر. دم کا گوشت جو ہے وہ مکے میں ذبح کر کے مکے کے غریبوں کو کھلایا جائے. اگر حاجی مسافر ہے، پیسہ ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے کیونکہ وہ مسافروں میں شمار ہو جاتا ہے. لیکن اگر حاجی دولت مند ہے، پیسے والا ہے، تو اس کو دم کا گوشت نہیں کھانا چاہیے.
اب دیکھیں نا میرا بھائی، حج افراد کی، افراد نہیں افراد ہوتا ہے۔ اچھا کہتا ہے کنکریاں 12 والی میں نے 20 کو ماری ہے، نہیں اگلے سال مار دو تو بہتر تھا۔ اتنی جلدی خام خواہ تم چلے گئے کیا؟ بہرحال اب آپ ایک بکری دم ادا کریں کہ آپ نے کنکریاں وقت کے مطابق نہیں ماری، ایک بکری دم دیں اور وہ گوشت بھی غریبوں کو کھلائیں۔ جہاں تک آغا خانی فرقے کا تعلق ہے، اصل میں تو یہ بھی شیعہ کی ایک قسم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ شیعہ کی بنیادی تقسیم جو ہے وہ 2 ہیں۔ بعض اتنا عشری ہوتے ہیں کہ 12 امام مانتے ہیں، اور بعض 6 امامی ہوتے ہیں، وہ 6 اماموں کو مانتے ہیں۔ تو یہ اتنا عشری نہیں بلکہ 6 امامی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے اتنا تجاوز کر لیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ کے فرائض کو بدل ڈالا، نمازیں معاف کر دی اپنے ماننے والوں کو، کہ جی اب ہمارے ماننے والوں کو 5 نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے حج کو، احکام کو بدل ڈالا۔ اسی طریقے سے ان کا ایمان اللہ کے قرآن پہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان یہ ہے کہ جو ہمارا امام حاضر ہے وہ جو حکم کرے گا واجب التعمیل ہوگا۔ وہ اگر آج کہہ دے کہ نماز ایک ہی نہ پڑھو تو ساری معاف ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ان کے ہاں ایک تصور ہے گناہوں کو معاف کرانے کا۔ اسی طرح ان کے ہاں حلال و حرام جو ہے اس کی بھی تمیز نہیں ہے۔ تو تقریباً متفق علیہ علماء جب کوئی قرآن کا انحراف کرے یا اللہ کے فرائض کا انکار کرے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہر فتنے سے بچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر امورنا، اللہم اشف حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔